کہ مبارکباد کے مستحق ہیں عزیز محترم طارق جمشید صاحب اور مسجد کی مجلس منتظمہ، مسجد کے خطیب محترم اور وہ تمام حضرات جو ہر سال اس مسجد میں میلاد مصطفیٰ کی اس تقریب کے انعقاد کے لیے دام درم قدم سخن تعاون فرماتے، سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب قدوس نے ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بلا شبہ اس بھری دنیا میں وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے جس کو نواز دے، جسے اس کے لیے مختص کر دے۔ میں انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میرے ان نوجوان بھائیوں کو اللہ رب العالمین نے اس دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اس مسجد کی آبادی کو دیکھ کر اور زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ اور آج تو یہ ایک بچوں کی صف یہاں پہ بیٹھی ہے جو قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک، کہ اس گاؤں کے بچے قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو رہے۔ آج کی اس نشست میں جو خطاب ہے وہ میرے عزیز محترم مولانا ابو الحسنات صاحب، حسنات احمد صاحب کا ہے۔ ایک زمانہ تھا تو پنڈی کی فضاؤں میں، پنڈی کے مسجد و محراب میں ایک ہی نام گونجتا تھا، اور وہ حضرت مولانا محمد ابو بکر چشتی کا تھا۔ انہوں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا جو اسلوب اور جو انداز اختیار فرمایا، رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملہ عاجلہ سے سرفراز فرمائے، اور سنیوں کا وہ قیمتی اثاثہ، وہ سایہ شفقت سلامت رہے۔ مستضاد خوشی ہے کہ الولد سر لابی کے مصداق ان کے بیٹے مولانا حسنات احمد صاحب ان کے علم کے، ان کے اسلوب کے اور ان کے لحن کے حقیقی وارث ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں یہ توفیق بخشے
اور بخشی ہوئی ہے کہ یہ اپنے والد کے مشن کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے نام کو تابندگی بھی بخش رہے. حضرات، یہی آج تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. میں صرف حاضری کے لیے چند منٹ، مجھے 2 بجے ایک اپنے انتہائی قریبی عزیز کی شادی میں پہنچنا ہے. میں صرف اور صرف حصول برکت کے لیے اور آج کی اس مجلس میں اپنا نام لکھوانے کے لیے 1-2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایمان کی بنیاد توحید ہے. ہم موحدین ہیں، ہم خدا پرست ہیں. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک. ہمارے یقین کی اور ایمان کی بنیاد اس پہ ہے کہ زندگی، موت، عزت، ذلت، نشیب، فراز سب کا مالک وہ وحدہ لا شریک. پھر ہمارا ایمان ہے کہ زندگی گزارنے کا اسلوب، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ جل مجدہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے. ہم ان تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں. پھر ہمارا ایمان ہے کہ ان پیغمبروں میں سے کچھ کو چن کر اللہ رب العالمین نے ان پر کتابوں کو نازل فرمایا ہے. توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے. ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. اور پھر جس طرح زمین پر انسان بستے ہیں، اسی طرح آسمان پہ ایک مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتی ہے اور جسے ملائکہ کا نام دیا گیا ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان کی سب سے آخری شرط ہے کہ ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. جس طرح آدمی کھیتی کاشت کرتا ہے اور پھر ایک دن اس فصل کو کاٹتا ہے، وہ اس کاشتکاری کا ثمر ہوا کرتا ہے. بالکل اسی طرح اس زندگی میں ہم ایک فصل بوتے ہیں اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر وہ فصل کاٹتے ہیں، پھر اس کا ثمر ہمیں ملتا ہے. یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، لیکن وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن میں اس مختصر سی گفتگو میں اس تمہید کا جو نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کسی نے خدا کا دیدار کیا؟ نہیں کیا. جو نظر آ جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی تو شان یہ ہے
کہ وہ نظر نہیں آ سکتا، اسے چھوا نہیں جا سکتا. تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اور کیوں آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میری ہر چیز کا مالک وہی ذات وحدہ لا شریک ہے؟ کیوں مانتے؟ تھوڑا سا اس پہ غور فرما لیں میرے نوجوان بیٹوں، میرے عزیزوں، تو بات کی تہ تک پہنچ جاؤ گے کہ صرف ایک زبان پر اعتماد، صرف ایک زبان پر اعتماد. میرے آقا، میرے مولا، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وسنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد. اے محبوب ان سے کہہ دیجئے میں اللہ ہوں اور میں ایک. ہم نے کہا آمنا وصدقنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. تو جو ہمارے ایمان کی خشت اول ہے، اس پر ایمان محمد الرسول اللہ کی زبان کا محتاج ہے. سرکار نے فرمایا، ہم نے مانا. سرکار نے فرمایا، نوع انسانی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بے لگام نہیں چھوڑا. اس کی رشد و ہدایت کے لیے، اسے اپنے مقصد حیات سے آگاہ کرنے کے لیے میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا. آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ میں نے حضرت آدم کو دیکھا، میں نے حضرت نوح کو دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، میں نے جناب موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھا؟ کوئی ہے؟ آج کیا بات ہے؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا کہ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ و عیسیٰ آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے. صرف ایک زبان کے کہنے پر ہم نے کہا آمنا وصدقنا. ایمان بھی لاتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں. نہ جبریل کو کسی نے دیکھا، نہ میکائیل کو کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. لیکن ہم کہتے ہیں جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اس لیے کہ ہمیں اس نے بتایا ہے جس نے ان کو دیکھا ہے، جو دیکھ کے آیا ہے. ہمیں اس کی زبان پر اعتماد ہے. اور یہ کتب، بعض لوگ یہ فرما دیتے ہیں اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے. کسی کی سوچ اور فکر پر آپ پہرا نہیں لگا سکتے. کہ قرآن ہمارے پاس ہے تو پھر کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو ہے نا. ہمارا مصدر علم، ماخذ علم قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ نے دے دیا ہے. پھر کیا کسی کی ضرورت ہے؟ ایک تو بات آپ سے یہ عرض کروں کہ اللہ نے کتابوں کو نازل کرنے سے پہلے جن پہ نازل کی نا ان کو بھیجا ہے. پہلے ان پہ ایمان لاؤ، بعد میں جو ان پہ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاؤ. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، قرآن غار حرا کی خلوتوں میں نازل ہونا شروع ہوا، مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا، خلوت میں نازل ہوا، جلوت میں نازل ہوا. لیکن مجھے بتاؤ کہ جس وقت جبریل حضور سے کلام کر رہے تھے، کوئی سن رہا تھا؟ کوئی دیکھ رہا تھا؟ میں بلا خوف تردید کہتا ہوں
کہ جبریل کو حضور کی بارگاہ میں کلام الہی کی تلاوت کرتے ہوئے نہ ابو بکر نے سنا، نہ عمر نے سنا، نہ عثمان و علی نے سنا، کسی نے نہیں سنا۔ حضور پر وحی نازل ہوئی، سر اٹھایا، آیہ مبارکہ پڑھی، فرمایا خدا کا قرآن نازل ہو گیا۔ ہم نے کہا آمنا و صدقنا، ایمان بھی لاتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب پر ایمان ہمیں عطا فرمایا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن جس ذات کی وجہ سے ان سب پر ایمان نصیب ہوا، جب اس کو بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اب اس رسول پر ایمان اور اس کی بارگاہ میں درود و سلام، آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا، جب میں اس دنیا سے اٹھایا گیا، اور جب مجھ پر موت واقع ہوگی، مجھ پر درود بھیجو، مجھ پر سلام بھیجو۔ وقت کیا مقرر کہ ان مواقع پر مجھ پہ سلام بھیجو۔ لیکن جو تمام پیغمبروں کی خوبیوں کا مجموعہ بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوا، جب اس کی باری آئی تو رب نے وقت کی قید ہٹا دی ہے، وقت کی قید ہٹا دی ہے۔ میرے پیدا ہونے پہ ہی نہیں، میرے دنیا سے جانے پہ ہی نہیں، پھر اٹھائے جانے پہ ہی نہیں، مومنو صبح درود بھیجو، شام درود بھیجو، رات کو درود بھیجو، دن کو درود بھیجو، اپنے آقا کی طرف منہ کر کے، مواجہ کی طرف۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کس کا مجرم ٹھہرتا ہے؟ اللہ کا۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ کا مجرم ہے، گناہ کی ہے۔ اللہ نے کہا جب گناہ کر بیٹھو نا تو سیدھے دوڑے ہوئے میرے پاس نہ آ جانا، میرے پاس نہ آ جانا، میرے مجرم ہو، میرے خطا کار ہو، لیکن دوڑے ہوئے میرے پاس نہ آنا۔ اگر جانوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے پاس نہ آنا، میرے محبوب کے پاس جانا۔ ان کے پاس جانا، وہ رحمت بے کنار کا مالک ہے، وہ رحمت للعالمین بنا کے میں نے مبعوث کیا ہے۔ جب اس کے پاس جاؤ گے نا اور سچے دل سے توبہ کرو گے، وہ ہاتھ اٹھا دے گا۔ بس اس کا ہاتھ اٹھانا اور میرا معاف کرنا، مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے۔ میں جس نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سرکار موجود تھے۔ کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کسی سے گناہ صادر ہو جائے، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے، اب میں کیا کروں؟ میں کدھر جاؤں؟ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں کدھر جاؤں؟ تو اس پہ تفصیلی گفتگو کا وقت چاہیے، لیکن صرف ایک جملے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ یا تو وہاں مواجہ شریف کے سامنے پہنچ جاؤ، لیکن ہر ایک کے لیے پہنچنا ممکن نہیں۔
میں آپ کو یہ نسخہ کیمیا جو صوفیہ کی تعلیمات سے میں نے کشید کیا ہے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی گناہ کر بیٹھو نا تو تہجد کے وقت اٹھ کے اپنا منہ مدینہ شریف کی طرف کر لو اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات کے ساتھ اپنے نبی کو پکارو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔